بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نہایت ہی پرفتن دور ہے، طرح طرح کے فتنے اس کے اندر نمودار ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی توہین و گستاخی کے حوالے سے بھی فتنہ یہ اس وقت پوری دنیا میں برپا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ایک بیان سامنے آیا کراچی سے جو سن کر بڑا دکھ بھی ہوا، پریشانی بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا کہ کراچی جیسے علمی مرکز میں اس طرح کے لوگ بالکل بے دھڑک وہ بیانات اہل سنت کی طرف سے جاری کر رہے ہیں اور ترجمان بنے ہوئے اہل سنت کے۔ میری مراد مولانا صاحب ہیں جو کراچی کے رہنے والے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی کا شاگرد ہوں، اور میں نے بڑا استفادہ کیا، اور پھر وہ فہم حدیث کا بھی بڑا دعویٰ رکھ رہے تھے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ حضرت سے شرف تلمذ حاصل کیا، شاگردگی اختیار کی، اور حضرت سے بہت کچھ سیکھا کہ پروردگار نے علم حدیث کے اندر مجھے میرا اس کے ساتھ تعلق بنایا اور علم حدیث کی سمجھ، فہم اور فقہ نصیب کی۔ تو انہوں نے استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن ہے، آپ کی توہین ہے۔ تو اگر مولانا صاحب کی حد تک بات ہوتی تو ہمیں ضرورت نہیں تھی بات کرنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ تو بہت سے موجود ہیں اور آئے دن پیدا بھی ہو رہے ہیں، تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی اتنی اہمیت ہے۔ لیکن چونکہ اہل سنت کے معتبر عالم دین معتمد علیہ علامہ شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب وہ واقعتاً اہل سنت کے معتبر اور معتمد علیہ ایک عالم دین ہے، استاذ العلماء ہیں، وہ شارح بخاری، مسلم اور مفسر قرآن ہیں، ان کی اور بھی کئی تصانیف لطیفہ موجود ہیں۔ ان کی طرف یہ بد عقیدگی منسوب ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے پھر ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم اہل سنت کے سامنے اس عظیم شخصیت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا جو موقف ہے وہ ہم سامنے رکھیں، اور پھر مولانا صاحب جو ان کی شاگردگی کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ جو عبارت پڑھ رہے تھے اس عبارت کے اندر بھی انہوں نے شدید خیانت کی اور بڑی بددیانتی سے کام لیا ہے۔ کتاب سامنے رکھ کے پڑھی جا رہی ہے اور اردو میں ہے وہ، تو دیکھیں کتنی بددیانتی اس میں وہ بندہ کر رہا ہے۔ وہ خود نتیجہ نکال رہا ہے، جب عبارت پڑھ رہا ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ قائل کا قول پڑھو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بیان کر رہا تھا کہ بھئی جو یہ حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی بشارت اور خبر آپ نے بیان فرمائی، اس میں یہ جملے آتے ہیں کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، یہ اس کے اندر جملہ موجود ہے۔ اب اس پر تبصرہ کر رہا تھا مولانا صاحب، اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا دامن ناسبیت سے
بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا جی کہ یہ بعض لوگ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کو ناسبی کہتے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کو واقعتاً لوگ ناسبی کہتے ہیں، لیکن یہ کون ہے؟ یہ رافضی ہیں، اور یہ رافضی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو بھی ناسبی کہتے ہیں۔ یہ رافضی امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناسبی کہتے ہیں۔ یہ رافضی مفتی اسلام مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی گجراتی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو بھی ناسبی کہتے ہیں۔ اکابرین اہل سنت کو یہ لوگ ناسبی کہتے ہیں، یہاں تک بھائی یہ ناسبی تو امام بخاری کو بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کا ناسبی کہنا تم بند کر لو گے؟ اچھا، علامہ سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا دامن بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ مولوی صاحب حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمت پر بات کرنا آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، صرف مختصر ہم نے بات جو کرنی ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جلیل القدر صحابی کہ جن کی عظمت و شان اللہ اکبر کتنی ہے، آپ کی عظمتیں تو بے شمار ہیں۔ میں یہ صرف شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی ان کے حوالے سے ایک بات میں یہ ذکر کر دوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ کتاب ہے میرے پاس، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی مقالات سعیدی۔ اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کاتب وحی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں عام خط و کتابت اور قرآن کریم کی کتابت پر معمور تھے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی۔ اور باقی عظمتوں کو ایک طرف رکھیں، ایسا جلیل القدر صحابی۔ اور پھر میں یہ بات بھی عرض کیے چلتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کس طرح بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ نے اپنے ایک شاگرد کو ڈانٹا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، صرف اتنی بات تھی کہ اس نے سوال اٹھایا کہ امیر معاویہ جو ہیں وہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا داہ فإنہ فقیہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایات میں آتا ہے فإنہ رجل فقیہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا امیر معاویہ کی بات نہ کر، وہ تو فقیہ ہیں اور رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کو فقیہ فرمائیں تو ان کی عظمت کا اندازہ پھر آج کا مولوی صاحب کرے گا جس کو اردو کی عبارت پڑھنی صحیح آتی نہیں۔ اور پھر اس حدیث کی روشنی میں کہتا ہے کہ بھئی میں علامہ سعیدی صاحب کا موقف جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ سعیدی صاحب کا موقف کیا ہے کہ وہ گروہ باغی تھا جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ان کو شہید کیا، اور وہ باغی، اور اس پر پورا زور دے کے تو وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ یعنی باغی۔ تو اہل سنت والجماعت، یہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا تھا،
علامہ نووی لکھتے ہیں اس حدیث میں یہ ظاہر دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق اور ثواب پر تھے۔ حق پر کون تھے؟ حضرت علی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ دونوں حق پر ہیں، وہ معاویہ بھی حق پر اور حضرت علی بھی حق پر، یہ دونوں کو جو حق پر کہتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، اہل السنت کا موقف یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، اور دوسری جماعت باغی تھی، دوسری جماعت باغی تھی، لیکن وہ مجتہد تھے، یعنی انہوں نے کوشش یہ کی کہ اپنے آپ کو گناہ میں نہ ڈالیں، مگر وہ پڑ گئے اس گناہ کے اندر، اس لیے گنہگار نہیں، یعنی انہوں نے کوشش یہ کی کہ اپنے آپ کو گناہ میں نہ ڈالیں، مگر وہ پڑ گئے اس گناہ کے اندر، اس لیے گنہگار نہیں، یعنی ان کو وہ بہت بڑا عذاب نہیں ملے گا کہ جو قتل وغیرہ کے اوپر ملتا ہے، یا حلال سمجھ کے کسی قتل کو کفر کا جو ملتا ہے، لیکن باغی ہیں۔ کیا ہے؟ باغی۔ اس حدیث سے وہ ثابت کر رہا ہے کہ سیدی صاحب کا موقف یہی ہے کہ وہ باغی ہیں، اور سیدی صاحب کی عبارات کو تو یہ مولوی صاحب سمجھا نہیں، تو ویسے کہتا ہے مجھے بڑا فہم ہے حدیث کا، میں کہتا ہوں فہم نہیں، یہ وہم ہے، یا تو وہم ہے یا پھر یہ بات ہے کہ یہ کہیں رفض داخل ہو گیا ہے، جس وجہ سے اس طرح باتیں کی جا رہی ہیں۔ اگر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارات کو سمجھ لیا جائے، ان کی ان تشریحات کو اور تصانیف کو صحیح پڑھا جائے اور صحیح سمجھا جائے، تو راسخ العقیدہ سنی ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی شرح جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 798 798 سے اس کو پڑھا، اور اس میں اس نے یہ پھر جو بددیانتی جو خیانت کی وہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا تھا۔ آگے لکھتے ہیں، علامہ نووی لکھتے ہیں اس حدیث میں یہ ظاہر دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق اور ثواب پر تھے اور دوسری جماعت باغی تھی۔ اب اس کے بعد کا لفظ آگے کیا ہے؟ عبارت میں یہ ہے، یہ علامہ نووی کی عبارت کا ترجمہ کر رہے ہیں علامہ سعیدی صاحب، اور آگے ہے لیکن وہ مجتہد تھے۔ بس اتنے جو کلمات علامہ نووی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، تمام اعتراضات کے جوابات آ گئے، لیکن وہ مجتہد تھے، یعنی انہوں نے کوشش یہ کی کہ اپنے آپ کو گناہ میں نہ ڈالیں، مگر وہ پڑ گئے اس گناہ کے اندر، اس لیے گنہگار نہیں۔ اب اس کے اندر جو ترجمان بنا ہوا ہے علامہ سعیدی صاحب کا، اور ان کی طرف یہ موقف منسوب کر رہا ہے، وہ یہ اس کے اندر لفظ ایڈ کرتا ہے اپنی طرف سے کہ وہ اس گناہ میں پڑ گئے، اس لیے علامہ نووی تو آگے فرماتے ہیں نا، اس لیے گناہگار نہیں ہیں، یعنی جب وہ مجتہد ہیں تو وہ گناہگار نہیں ہیں۔ اور یہ تو طالب علم کو بھی پتا ہے، جو بہت اوائل زمانے کا طالب علم ہوتا ہے اسے بھی پتا ہے کہ مجتہد گناہگار نہیں ہوتا، اگر مصیب ہے تو ڈبل اجر، اگر مخطی ہے تو سنگل اجر۔ اجتہاد میں خطا ہو جائے خطا اجتہادی، تو خطا اجتہادی یہ تو اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ یہ عقیدہ اور یہ اصل ہے کہ خطا اجتہادی گناہ نہیں، وہ اجر ہے، اس پر سنگل اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ خطا اجتہادی گناہ ہے ہی نہیں، تو جب کہا لیکن وہ مجتہد تھے تو اس کی مزید توضیح ہو گئی، اسی لیے وہ گناہگار نہیں ہیں۔ اب اس مولوی صاحب نے اس کے اندر اپنی طرف سے بددیانتی کرتے ہوئے یہ لفظ اپنی طرف سے زیادہ کر دیا کہ بھائی وہ اس گناہ میں پڑ گئے۔ کیسی مت ماری ہوئی بے وقوفی ہے کہ ادھر مجتہد بھی اور ادھر علامہ نووی فرما رہے ہیں وہ گناہگار نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے گناہ میں پڑ گئے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا اپنا رفض ہے بھائی، اپنا اندر کا رفض ظاہر ہو رہا ہے، اور اس میں ایک تو بہتان باندھا امام نووی پر۔ کیوں؟ علامہ سعیدی صاحب امام نووی کی عبارت کا ترجمہ کر رہے ہیں،
تو امام نبوی کی عبارت کا ترجمہ شرح صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ اتنا ہی ہے، لیکن وہ مجتہد تھے اس لیے گناہگار نہیں ہیں۔ تو تم نے گناہگار کہاں سے بنا لیا؟ اور پھر بعد میں جا کے کہتا ہے کہ وہ علامہ سعیدی صاحب کا یہ طریقہ ہے، ان کا منہج ہے، ان کا مسلک ہے کہ وہ جب بعد میں اپنا تبصرہ نہ ذکر کریں تو مطلب ہے کہ اسی قائل کا قول ان کا اپنا مذہب ہے، اسی کو یہ ان کا مختار ہے۔ تو اللہ کے بندے، تو نے علامہ سعیدی صاحب پر بھی بہتان باندھ دیا کہ علامہ سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا یہ مختار ٹھہرا تو پھر علامہ سعیدی صاحب کے نزدیک بھی حضرت امیر معاویہ گناہگار ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ دیکھو کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے فہم ہے حدیث کا اور فقہ ہے حدیث کی اصل، کہ پروردگار نے علم حدیث کے اندر مجھے میرا اس کے ساتھ تعلق بنایا اور علم حدیث کی سمجھ، فہم اور فقہ نصیب کی۔ ارے میاں تمہیں یہ وہ حدیث معلوم نہیں؟ علامہ سعیدی صاحب نے کئی بار، علامہ سعیدی صاحب نے اپنی کتابوں میں نقل بھی فرمائی ہے، خود شارح بخاری بھی ہیں، اس حدیث کی شرح بھی انہوں نے خود بھی کی ہے اور انہوں نے اس کو نقل بھی فرمایا ہے، اور پھر خود انہوں نے اپنی باقی تشریحات کے اندر اور خود بخاری شریف کے شرح کرتے ہوئے بھی اس کی شرح کی ہے، اور پھر اس کو مقالات سعیدی میں بھی انہوں نے نقل کیا ہے اس حدیث کو۔ یہ حدیث تم نے پڑھی نہیں؟ بڑا فہم حدیث آ گیا، اور یہ ہے کہ پھر صحابی کو گناہگار، صحابہ کی پوری جماعت، اس میں کئی صحابہ شامل ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بھائی دونوں طرف صحابہ ہیں، تو اب ان کو گناہگار قرار دیا تو نے، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ تیرا رفض ہے مولوی صاحب، یہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا عقیدہ نہیں ہے، اور نہ علامہ نبوی شارح مسلم کا یہ عقیدہ ہے۔ وہ تو فرماتے ہیں مجتہد ہے اس لیے گناہگار نہیں ہے۔ میں اس مولوی صاحب کو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا موقف بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ سعیدی صاحب کی کتابیں تو سمجھ نہیں آئی، استاد کی عبارتیں کتابیں سمجھ نہیں، تو فہم حدیث کا دعویٰ ہے، یہ رفض آ گیا ہے کہیں سے، ورنہ سعیدی صاحب کی کتابیں پڑھنے والا وہ اس کے اندر رفض کیسے؟ اللہ اکبر۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، مقالات سعیدی سے میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ حدیث کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے بارے میں فرمایا ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار اس گروہ کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے، اور حضرت عمار حضرت علی کی جانب سے لڑتے ہوئے حضرت معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے جو تم نکال رہے ہو کہ حضرت معاویہ باغی تھے۔ اب سنو علامہ سعیدی صاحب مقالات سعیدی میں کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں صحیح بخاری کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث اسی طرح درج ہے، لیکن امام بخاری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا کہ عمار لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیں گے اور وہ انہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ اس روایت میں ویحا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ یہ الفاظ نہیں، افسوس اے عمار تم کو باغی جماعت قتل کرے گی کے الفاظ نہیں ہیں۔ علامہ سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے حضرت ابو سعید خدری سے جو یہ حدیث یہ روایت کی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اس میں نہیں ہیں۔ اب حافظ ابن حجر عسقلانی انہوں نے یہ حدیث بازار کی سند کے ساتھ جو صحیح مسلم کی شرط پر ہے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نہیں سنے، اس لیے امام بخاری نے اپنی صحیح سند میں یہ الفاظ درج نہیں کیے۔ اس تحقیق کے پیش نظر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں جن احادیث میں تقتل الفئۃ الباغیہ
تم کو باغی گروہ قتل کرے گا کی زیادتی ہے وہ مدرج ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ راویوں نے اپنی طرف سے یہ زیادتی حدیث میں ملا دی ہے۔ فتح الباری جلد 2 صفحہ 112، عمدۃ القاری جلد 4 اور صفحہ 308۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اصل حدیث یوں ہے، عمار لوگوں کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ ان کو دوزخ کی، تو اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکین کی طرف متوجہ ہے، یعنی حضرت عمار مشرکین کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ فقہ ہوتی نا حدیث کی تو اتنی سمجھ آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو منبر پر اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ البخاری۔ کہ حضور نے تو دو جماعتیں جن کے درمیان صلح کرائے، جن کے درمیان حضرت امام حسن صلح کا ذریعہ بنیں گے، اللہ ان کے درمیان صلح کرا دے گا ان کے ذریعہ سے۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کے ذریعے یقیناً اللہ دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تمہاری فقہ یہ ہے حدیث کی کہ حضور ان کو مسلمان بھی فرما رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں عظمت والے ہیں، وہ دونوں جماعتیں عظمت والی ہیں۔ ادھر بھی صحابہ حضرت علی کے ساتھ بھی، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی صحابہ ہیں، دونوں عظمت والی جماعتیں ہیں، اور تم یہ فٹ کر رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ بھئی وہ دوزخ کی طرف، دوسرے دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو تمہیں تو یہ حدیث بھی تمہارے سامنے نہیں تھی، اگر تھی تو تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور پھر علامہ سعیدی صاحب خود، اب پڑھو مقالات سعیدی، علامہ سعیدی صاحب فرماتے ہیں نیز قرآن کریم میں ہے فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر اللہ، باغی گروہ سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف رجوع کر لے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باغی ہوتے تو حضرت علی پر لازم تھا کہ وہ ان سے مسلسل جنگ کرتے یہاں تک کہ وہ حضرت علی کی خلافت کو مان لیتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ جنگ موقوف کر دی۔ اس سے معلوم ہوا، یہ تمہارے استاد صاحب کی فقہ ہے، ہمارے معتبر عالم دین اہل سنت والجماعت کے عظیم عالم، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضرت معاویہ باغی نہیں تھے۔ اور مولوی صاحب تمہارے اندر رفض آ جائے تو کیا کیا جائے، حضرت علی تو ان کو باغی نہ سمجھیں اور تم ان پر باغی ہونے کو فٹ کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ وہ باغی، اور جی ورنہ فاتح خیبر اور اسد اللہ الغالب ان سے کبھی جنگ موقوف نہ کرتے بلکہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق اخیر دم تک ان سے لڑتے رہتے یہاں تک کہ یا کامیاب ہو جاتے یا راہ حق میں شہید ہو جاتے۔ اور تم اس طرح کی تقریریں کر کے خود حضرت علی پر بھی اعتراض کر رہے ہو نا، حضرت علی نے قرآن کے خلاف کر دیا۔ پھر اگر باغی تھے اور حضرت علی سمجھتے تھے تو پھر حضرت علی نے درمیان میں ہی چھوڑ دیا اور صلح کے لیے آگے بڑھ گئے، حکم اور فیصل بھی مقرر کر لیے۔ جی تو آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا، یہ لوگ اہل سنت کا بیڑا غرق کرتے ہیں جو اتنے بڑے عالم دین کا موقف بیان کرنے چڑھے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بہرحال بیچ میں اور عبارت بھی ہے لیکن فرماتے ہیں بہرحال حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابہ اور مجتہد تھے اور آسمان علم کے آفتاب اور مہتاب تھے۔ مولوی صاحب اپنے استاد کو سمجھو پہلے، حدیث سمجھنی تو تمہارے بس کی بات نہیں، اس رفض کو دور کرو۔ یہ کسے کہہ رہے ہیں آفتاب علم کے آفتاب و مہتاب؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن آگے وہ بتا رہے ہیں، دیکھیں، اور
اور بعد کے لوگ جو علم و فہم میں ان کی گرد راہ کے برابر بھی نہیں ہے، آج یہ تبصرے کر رہے ہیں، اور ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان میں کسی فریق کو خطاوار قرار دیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے عالم۔ خطاوار بنے گناہگار، کسی کو گناہگار قرار دیں؟ جی تم کون ہوتے ہو؟ وہ پنجابی جی کہتے ہیں ذات دی کور کرلی تے چھتیرا نال جپے۔ جی لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت علی ہر میدان اور ہر شعبہ میں حضرت معاویہ سے 1000 بار افضل تھے۔ اسی شرح سے ہی مسلم سے بڑی فہم دانی حدیث کی بڑی سمجھ آ گئی، بڑی فقہ آ گئی، اسی کو ہی پڑھ لیتے، شرح سے ہی مسلم کو پیچھے سے پڑھ لیتے نا ذرا کچھ آپ کے استاد کیا لکھ رہے ہیں۔ علامہ نبوی کی عبارت کا ترجمہ کر رہے ہیں اسی شرح سے ہی مسلم میں، اسی مقام پر فرماتے ہیں اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جنگوں کے متعلق کف لسان کرنا، اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھو، ورنہ تمہاری تعریف یہ مرزا جیلمی نہ کرتا۔ ہاں جاہلوں کی تعریف جاہل نہیں کرنی ہے نا، یا رافضیوں کی تعریف رافضی نہیں کرنی ہے۔ یہ مرزا جیلمی پکا جاہل ہے، ہم بھی جلم کے رہنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ پکا جاہل ہے اور وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، تو پھر جاہل کی جاہل نے کرنی ہے نا، اسی لائن کا ہے نا۔ اور ان کے متعلق حسن ظن رکھنا ضروری ہے، اور ان کی جنگوں کے متعلق یہ تعویل ہے کہ وہ سب مجتہد تھے، انہوں نے کسی معصیت یا حصول دنیا کا قصد نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آگے بھی عبارت ہے، یہ علامہ نبوی کی عبارت علامہ سعیدی صاحب نقل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا نور ہے، علامہ نبوی کی عبارت کیا نور ہے، اور اہل سنت کا یہی موقف ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ان میں سے بعض حق اور بعض صواب پر تھے، اور بعض خطا پر تھے، اور بعض اپنی خطا میں معذور تھے، بعض حق اور ثواب پر تھے اور بعض خطا پر تھے، اور وہ اپنی خطا میں معذور تھے۔ کیوں؟ وہ اجتہادی خطا تھی، اور مجتہد کو جب خطا لائق ہو تو وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ان جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور ثواب پر تھے۔ باقی مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف چونکہ دلائل تھے، لیکن حق اور ثواب پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے گروہ کو خطا واقع ہوئی اور خطا اجتہادی، وہ گناہ نہیں۔ اور پھر میں بخاری شریف کی شرح سے بھی یہ عبارت علامہ سعیدی صاحب کی پیش کرنا چاہوں گا، نعم الباری شرح بخاری سے فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو نا، بہترین تقریر انہوں نے مقالات سعیدی میں کر دی ہے، اور اس پر مزید وہ پھر بین سطور میں اس کی حاشیے میں بھی مزید وضاحت کی گئی ہے، جو ادراج والی بات ہے کہ یہ الفاظ مدرج ہیں۔ ایک تو وہ جواب ہے، دوسرا یہ ہے کہ علی سبیل التنزل علامہ سعیدی صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں، حضرت عمار کے قاتلین پر باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والے کے اطلاق پر مصنف کی توجیہ۔ ٹھیک ہے جی، اس حدیث پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں مذکور ہے عمار پر افسوس ہے، اس کو باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے، اور حضرت عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا تھا، اور ان پر اس حدیث میں باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والا فرمایا ہے۔ اس کا جواب سعیدی صاحب دیتے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان پر باغی اور دوزخ کی طرف بلانے کا اطلاق یہ اعتبار ظاہر ہے، یعنی ظاہر کا یہ اعتبار ہے، ظاہر الفاظ کا، حقیقت کے اعتبار سے نہیں۔ یہ ہے سعیدی صاحب کا موقف کہ اگر اسی طرح رکھو ان کو الفاظ کو حدیث میں، پھر اس کی تقریر یہ ہے، حقیقت پر نہیں، حقیقت کے اعتبار سے نہیں۔ کیوں؟ حقیقت میں ان کے گمان کے اعتبار سے ان کا اقدام برحق تھا،
وہ حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے طالب تھے، حالانکہ واقع میں ان کا یہ اجتہاد مبنی پر خطا تھا، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کر رہے تھے اور وہ امیر برحق اور خلیفہ مسلمین تھے، اور حضرت امیر برحق کے ساتھ جنگ کرنا بغاوت ہے اور دوزخ میں دخول کا سبب ہے، اس لیے ظاہر کے اعتبار سے وہ باغی تھے اور دوزخ کی طرف بلانے والے، لیکن حقیقت میں باغی نہیں تھے۔ کیوں؟ ان کا یہ اقدام اپنے اجتہاد کی وجہ سے تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ لفظ جو آئے ہیں باغی کے، ان کو اگر حدیث میں رکھا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وہ معنی نہیں جو گناہگار معنی کیا جاتا ہے۔ تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ جنگیں اجتہادی تھی، دونوں گروہ مجتہد تھے، ادھر بھی مجتہدین ادھر بھی مجتہدین، صحابہ ہیں اور مجتہدین بھی ہیں، تو پھر گناہ کہیں بھی نہیں ہے، تو بغاوت بمعنی گناہگاری یہ نہیں، یہ سیدی صاحب پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اب اگر کہا جائے یہ ظاہر بین لوگ جو ہیں، بڑی فام آ گئی حدیث کی، یہ وہ جی وہاں وہ باغی کا آیا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ بعض اوقات اپنے ظاہر پر نہیں ہوتے۔ مفتی صاحب، ایک بندہ آیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، نبینا تھا، وہابی، اس نے کہا جناب میں قرآن مجید کی آیات پیش کروں گا اور آپ نے ترجمہ کرنا ہے، لیکن بالکل ظاہر پہ چلنا ہے، اچھا، کوئی تعویل وغیرہ میں نہیں سننا چاہتا۔ آپ نے تھا نبینا، اندھا، دل کا بھی اندھا، آنکھوں کا بھی اندھا، آپ نے فرمایا کہ اچھا فرمایا فی الآخرۃ اعمیٰ، فرمایا کہ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اعمیٰ، یعنی جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا۔ تو بس وہیں اس کی بولتی بند، چلا گیا لاجواب ہو کے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی دیکھو الفاظ آئے ہیں، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ علامہ سیدی صاحب نعم الباری، یہ حضرت کی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تصانیف میں آخری ہے شرح صحیح بخاری، نعم الباری شرح صحیح بخاری، اور مقالات سعیدی اوائل عمر کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا ان کا موقف ابتدا سے، جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے فیض لیا، ان کے اساتذہ مالک المدرسین حضور علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے شیخ غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، جی۔ تو ان کا فیض شروع سے لے کر آخر تک اسی طرح رہا، اور حضرت کا موقف ایک ہی ہے، موقف ہوتا ہی ایک ہی ہے، کہ کسی جگہ انہوں نے بدلا نہیں۔ مقالات سعیدی سے لے کر نعم الباری تک دیکھو، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شجر ممنوعہ سے کھانے پر حضرت آدم پر معصیت اور غوایت کا اطلاق باعتبار ظاہر کے، اعتبار ظاہر کا، حقیقت میں وہ نبی ہیں، معصوم ہیں، معصوم ہے، اور ان کا شجر ممنوعہ سے کھانا معصیت نہ تھا، ان کے اجتہاد سے تھا، اور یہی خطا اجتہادی سبحان، حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہوئی، جی جی، خطا اجتہادی، تو یہ معصیت نہیں ہوتی۔ آج جو لوگ رٹ لگائی پھرتے ہیں، یہ اہل سنت کے عقائد سے ہٹے ہوئے ہیں، خطا اجتہادی بھی کبھی گستاخی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے تنزیہاً منع فرمایا، اور یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تحریماً منع فرمایا، اور معصیت تب ہوتی جب وہ قصداً ممنوع کام کا ارتکاب کرتے، اور انہوں نے بھولے سے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَاسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ لہذا قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے فعل پر معصیت کا اطلاق ظاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ معصیت نہیں۔ مولوی صاحب اپنے استاد کی نعم الباری پڑھو۔ اسی طرح اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ پر باغی ہونے
اور دوزخ کی طرف بلانے والے ہونے کا اطلاق ظاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں۔ اور اس پر دلیل یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لشکر کے متعلق بہت دعائیں کی ہیں اور ان کی فضیلت میں بہت احادیث وارد ہیں۔ اور حضرت علی سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہ یہ جو مقتولین ہیں حضرت امیر معاویہ کے مقتولین، تو یہ ان کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے مقتولین دونوں جنت میں ہیں، دونوں جنت میں ہیں۔ اب میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں، تم کہتے ہو جی کہ یہ بریلوی طبقہ نعرہ لگاتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور اس پر تو اعتراض کر رہا ہے اور اس حدیث کو بطور دلیل لا رہا ہے کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں، کیا مطلب کہ یہ دوزخی ہے؟ استغفر اللہ۔ جی کہتا ہے یہ کہنا کس طرح ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو یہ حدیث ہے جی، یہ بغاوت والی حدیث جو ہے اس کو پیش کر رہا ہے۔ تو اب اس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں؟ ایک تو ہے کہ مولوی صاحب کی جہالت تو ہے ہی ہے پرلے درجے کی، لیکن ایک یہ ہے کہ اس بندے نے علامہ سعیدی صاحب کو بھی داغدار کیا ہے، جو کہ وہ داغدار ہے نہیں، وہ بے داغ شخصیت ہے۔ اور ایسا شخص اپنے آپ کو شاگرد کیا کہ ان کا، ایسے کو تو شاگرد کہنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو انتہا درجے کی نالائکی ہے کہ اتنے معتمد عالم اہل سنت و جماعت کی طرف ایسی چیزیں منسوب کرنی۔ تو یہ جو ہر صحابی نبی جنتی ہے، یہ تجھے پتا ہے کہ یہ تو کلام اللہ ہے، اس کا ترجمہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ سبحان اللہ، سبحان یہ کیا ہے؟ اور ایک سے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر دیا ہے جی۔ تو دیکھو یہ صحابہ جو ہیں یہ تو جنتی ہیں، اور خود حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین سب جنتی ہیں جی۔ تو یہ جناب والا جو ہے نا اس طرح ان کی گستاخیوں میں، اور یہ اہل سنت کے عقیدے اور ایک بڑے عالم کا عقیدہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اور اس میں یہ بھی کہوں کہ پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں نا وہ جی ہر مسلمان جنت میں جائے گا، ہے بے وقوف کہیں کہ مت ماری ہوئی ان کی چبل الکل، کہ دیکھو ہر مسلمان کا جنت میں جانا یہ اور ہے، اور پھر اور عام مسلمانوں کا جنت میں جانا، اور پھر علماء کا، اور علماء اولیاء ان کا جانا، اور پھر ائمہ ان کا جانا، اور پھر دیکھیں صحابہ اور تابعین۔ سبحان اللہ، صحابی کی شان تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رعا ولا تمس النار مسلم من رعانی ورعا من رعانی، جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی، اور جس نے میرے صحابی کو جس نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ یعنی صحابی کو جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی، ورعا من رعانی، جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی۔ سبحان سبحان۔ اور صحابہ کی تو شان ہی اور ہے، ان کا میدان معاشر میں حاضر ہونا اور شان کا ہوگا، اور ان کا جنت میں جانا بھی اور شان کا ہوگا جی۔ مسلمان تو ہر مسلمان وہ تو ایک جلا بھلا بھی ایک کوئلہ ہو کے بھی جنت میں جائے گا نا جی جی۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور یہ رفض ہے، یہ رفض کی طرف بڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ مولوی صاحب کہہ رہا تھا جی کہ یہ ناصبیوں کی صف میں گھسے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی ہے، یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے حضرت علی کے فضائل یہ صبح و شام کم کرتے ہیں۔ کتنا بڑا بہتان اور الزام ہے اہل سنت پر جی۔ تو اب تم اپنے استاد کے بارے میں کیا کہو گے جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو علم کا آفتاب و ماہتاب فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان فرماتے ہیں علم کے آفتاب و ماہتاب تھے دونوں۔ اب تم کہے گا کہ بھئی حضرت علی کی شان کم ہو گئی ہے؟ ایسے چبلوں نے اہل سنت کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
ہدایت عطا فرمائے ان لوگوں کو، جی جی اور ہم اہل سنت کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے باخبر رہیں اور ایسے لوگوں کو مسترد کریں۔ ہم اس مولوی صاحب کی اس تقریر کو مسترد کرتے ہیں، اور رد تو ہم نے کر دیا اور ان کے استاد کی تشریحات کی روشنی میں کیا ہے، اور ہم اس تقریر کی اور اس الزام کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، رئیس المدرسین حضرت علامہ مفتی محمد اسلم صاحب بندیالوی دامت فیوزہ و برکاتہ نے جو خطاب فرمایا، مدلل خطاب ہے، ایمان افروز باطل شکن خطاب فرمایا۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے جو ہٹ جائے وہ اہل سنت والجماعت سے وہ ہٹ گیا۔ اللہ تعالی حضرت کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ اہل سنت والجماعت پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ ماشاء اللہ۔